پھر ان میں سے وہ لوگ جو ایمان والے نہیں تھے وہ اللہ اور اس کی رسول کی طرف نہیں جاتے، وہ ان سے رجوع نہیں کرتے، وہ دوسری طرف منہ کر لیتے، وہ کسی دوسری آپشن کی طرف چلے جاتے۔ اب یہ علامت بتائی جا رہی ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی جو اندر سے حقیقت میں ایمان والے نہیں ہوتے، وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ اب اپنے آپ کی طرف ذرا دیکھیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں تو شامل نہیں ہیں؟ اس کا کیسے آپ کو پتہ چلے گا؟ دیکھیں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف اب جو ہم لوگ رجوع کر سکتے ہیں وہ کس صورت میں کر سکتے ہیں؟ وہ کون سی صورت ہے؟ وہ تو منافقین تھے نا، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے اور دعوے بھی کرتے تھے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے تھے۔ جب کوئی ایسا جھگڑا، ایسا مسئلہ ہوتا، تب وہ لوگ، ان کو جب بلایا جاتا کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے یہ فیصلہ لے لیتے ہیں، تو وہ کیا کر رہے تھے؟ پہلو طے کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ہم حق پر نہیں، جب ادھر جائیں گے تو فیصلہ تو ہماری پسند کے مطابق تو نہیں ہوگا، ہماری خواہش کے مطابق تو نہیں ہوگا، تو ان کو اپنی خواہش کی، اپنی ضرورت مقدم ہوا کرتی تھی، تو وہ وہاں نہیں جایا کرتے تھے، پہلو طے کیا کرتے تھے۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول سے تعلق کے لیے آپ کو قرآن اور حدیث کا علم ہونا چاہیے۔ ہر لمحے آپ کو مختلف فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں کہ کون سا راستے پر جاؤں میں، میرے لیے اللہ اور اس کے رسول کا راستہ کون سا ہے؟ کوئی بھی کام کرنا ہو، کیا میں، آپ سب ایسا کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول سے رجوع کریں، یعنی قرآن اور حدیث کی طرف ہم اپنا رخ موڑ لیں، وہاں دیکھیں کہ وہاں کیا فیصلہ ہے؟ کیا ایسا ہے کہ آپ اپنی ذاتی زندگی میں دیکھ لیں اور پھر آئیں جس مقصد کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، کیا اس کی عدالتوں میں اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے ہو رہے ہیں؟ کیا ہمارا دستور، قوانین، قید آئین قرآن اور حدیث کے مطابق ہے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے فیصلے، اپنے جھگڑوں کے فیصلے، اپنے مسائل کے فیصلے تیرے اور تیرے رسول کے مطابق نہیں کیے تھے؟ کس منہ سے ہم ایمان کے دعوے دار بنتے ہیں جب ہم اس کے قانون اور قیدے قبول نہیں ہیں؟ ہم کس منہ سے اس سے دعائیں کرتے ہیں اور کس طرح اس کی بندگی کے دعوے دار ہیں کہ جب انہیں بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف تاکہ وہ تمہارا فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ ان میں سے ایک فریق منہ پھیر لیتا ہے، ان میں ہم لوگ شامل ہیں۔ آپ بھلے مانو بھلے نہ مانو، ہم ان میں شامل ہیں۔ ہمارے فیصلے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے مطابق نہیں ہیں۔ کسی بھی معاملے کو دیکھ لیں، ہم نے رسومات کو لینا ہوتا ہے، سنتوں کو چھوڑنا ہوتا ہے۔ دیکھ لیں آپ، یہ لوگ کیا کہیں گے؟ یہ رسمیں ہیں، روایتیں ہیں جو آ رہی ہیں، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے، چاہے اللہ اور اس کے رسول اس کو ناپسند کرے تو بھی کیا کریں؟ مجبوری ہے، کوئی مجبوری نہیں۔ جان دینے والوں نے جانے قربان کر دی، پر اللہ اور اس کے رسول کے فیصلوں کے خلاف نہیں گئے تھے، وہ تھا ایمان۔ ذرا سی چیز پر ہمارا ایمان ڈاواڈول۔ اب دیکھیں، اتنی بددیانتی کا عالم ہے، آپ اپنے دیکھیں کہیں سے کوئی چیز خالص کو کھانے کی، ہمیں تو ادویات نہیں خالص ملتی۔ کس کا ہے یہ مسلمانوں کا ملک، ہر ایک دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں، مومن ہوں، اور حال کیا ہے ہمارا؟ ہمارے اعمال کیا ہے؟ ہم نے منہ پھیرا ہوا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے، منہ سے کہتے رہو جو مرضی کرتے رہو، جب تک وہ ذات تسلیم نہیں کرے گی، مانے گی نہیں کہ تم مسلمان ہو، تو بات کیا، میرا آپ کا دعویٰ کس کام کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے،